اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ قال فرمایا، کس نے فرمایا جی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے۔ کیوں؟ پچھلی آیت میں انہوں نے کس سے یہ بات کہی تھی؟ قالو یا ایھا العزیز۔ تو حضرت یہاں پہ عزیز کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام۔ انہوں نے بات کہی، انہوں نے کیا کہا تھا؟ بھائی ان کے والد صاحب ہیں تو اس کو چھوڑ دیں، ان میں سے کسی اور کو رکھ لیں۔ قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا معاذ اللہ۔ اس سے پہلے بھی معاذ اللہ کی ترکیب گزر چکی ہے۔ معاذ کیا ہے؟ ویسے یہ مضاف مضاف الیہ ہے، مرکب اضافی۔ معاذ اللہ جیسے سبحان اللہ ہے، معاذ اللہ حاشا للہ ہے، تو یہ یاد رکھیے گا اس میں جو فعل ہے وہ معذوف ہوتا ہے۔ فعل کیا ہے؟ معذوف، نظر نہیں آ رہا فعل۔ یہ گزر چکی ہے بات، پچھلی میرے خیال میں پچھلی کوئی آیت تھی اس میں یہ ذکر آیا تھا۔ معاذ اللہ تو اللہ کی پناہ۔ اب اس میں فاعل کیا ہے؟ معاذ کیا ہے؟ معاذ تو ہے مصدر ہے، اس لیے یہ حالت نصب میں ہے۔ کوئی بھی جملہ جو ہے اس کا جب آغاز ہوتا ہے اگر اسم سے ہوگا تو وہ کس صورت میں ہوگا جی؟ وہ مبتدا سے، اور مبتدا ہمیشہ حالت رفع میں ہوتا ہے، پیش آتی ہے نا۔ مبتدا پہ ہمیشہ فاعلی حالت میں ہوتا ہے، یعنی مبتدا تو فاعلی حالت اس کو نہیں کہہ سکتے، یعنی کہ حالت رفع میں ہوتا ہے۔ تو معاذ اللہ، تو یہاں پہ تو زبر نظر آ رہی ہے، تو یہ مصدر ہے، اس کا ایک فعل ہے جو معذوف ہے۔ جہاں پہ بھی آپ کو معاذ اللہ، سبحان اللہ، حاشا اللہ ایسی چیزیں ملیں گی، اس کے پیچھے ایک فعل ہوگا کہ جو معذوف ہوگا۔ معاذ اللہ تو اس کا فعل، اس کے پیچھے کیا معذوف ہے؟ اعوذ۔ اعوذ کا کیا مطلب ہے؟ میں پناہ میں آتا ہوں، میں پناہ میں آتا ہوں یا پناہ لیتا ہوں۔ کس کی پناہ جی؟ معاذ اللہ، اللہ کی۔ میں اللہ کی، اصل میں یہ ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ اعوذ معاذ اللہ، کہ میں اللہ کی پناہ، معاذ اللہ، تو یہ جملہ ہے نا، یہ اس سے مراد لے لی جاتی ہے۔ تو اگر آپ سے کوئی بندہ کہے ہاں جی کدھر آئے تھے، تو آپ کہیں گے نماز، تو اس سے کیا مراد لیا جائے گا؟ نماز پڑھنے آیا تھا۔ کیا کر رہے تھے؟ کھانا، تو اس کا مطلب پورا کیا ہے کہ میں کھانا کھا رہا تھا۔ تو معاذ اللہ کا مطلب ہے کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ تو اس کو شارٹ ٹرم میں کیا کہہ دیا؟ معاذ اللہ، اللہ کی پناہ۔ تو جملے میں جب تک فعل نہیں آئے گا تو یہ مفعول جو ہے اس کا معاذ، فعل اعوذ کے اندر، فعل کے اندر فاعل چھپا ہوتا ہے، تو اس کے آگے اعوذ کے اندر کیا ہے؟ میں پناہ مانگتا ہوں، تو فاعل اس کے اندر ہے، انا فاعل موجود ہے، پناہ مانگنا فعل ہے، اور معاذ کیا ہے؟ مفعول ہو گیا یہ، ٹھیک ہے جی، مصدر ہونے کی وجہ سے۔ تو معاذ اللہ، تو معاذن آ گیا، معاذن نہیں آیا، المعاذ بھی نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف۔ تو کیا سوال پیدا ہوا؟ کس کی پناہ؟ تو معاذ اللہ ہی، تو زیر آ گئی ہے، تو یہ آ گیا مجرور۔ مجرور کتنی شکلوں میں ہوتا ہے جی؟ ایک اسم، کون کون سی دو شکلیں زیر قبول کرتا ہے اسم؟ ایک نہیں کرتا۔ کون سی دو شکلوں میں زیر قبول کرتا ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ اس کے پیچھے حرف جر ہو، اور دوسری صورت کیا ہے کہ وہ مضاف الیہ ہو۔ اس کے پیچھے حرف جر نظر آ رہا ہے جی؟ نہیں آ رہا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف الیہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، تو معاذ اللہ ہی، اللہ کی پناہ، یعنی اللہ کی پناہ سے مراد میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس بات سے، کس بات سے مانگتا ہوں؟ ان کے، ان کیا ہے جی؟ مصدریہ ہے۔ مصدریہ کیا کرتا ہے؟ فعل مضارع کو نصب،
زبر دے دیتا ہے ماضی. مصدر کیسے کسی کو ماضی میں پھینک سکتا ہے؟ مصدر ماضی میں تو نہیں پھینکے گا نا. مصدریہ مفہوم کو مصدر میں لے جائے گا اور دوسری اس کی شکل کیا کر دے گا؟ فعل مضارع کی نصب کر دے گا. اصل میں کیا تھا؟ حمزہ خے اور زال مادہ ہے اس کا اخذا. یہ اخذ اخذن کسی کو روک لینا، رکھ لینا، پکڑ لینا. ٹھیک ہے جی، سارے مفہوم آ جائیں. تو یاخذ وہ پکڑتا ہے، تاخذ تم پکڑتے ہو، آخذ میں پکڑتا ہوں، اور ناخذ ہم پکڑتے ہیں یا پکڑیں گے. اب ان نے کیا کیا جی؟ اس پیش کو زبر میں بدل دیا. ان ناخذ اسے کیا کر دیا؟ ناخذ. جیسے میں نے آپ کو بتایا لام تعلیل ہے، لام کئی بھی ہوتا ہے، اس کے بعد بھی جو آتا ہے تو وہ بھی زبر لے لیتا ہے. حتی آتا ہے تو پھر بھی زبر. ان دونوں کے اندر کیا چھپا ہوا ہے؟ ان. یہاں پہ بھی حتی آپ کو نظر آئے گا، اس کے آگے جو فعل مضارع ہے اس پہ کیا ہوگی؟ زبر ہوگی. کیوں؟ اندر ان چھپا ہوا. لام تعلیل آئے گا تو اس کے اندر بھی ان چھپا ہوا. تو ناخذو سے ہو گیا اخذ یاخذو، پکڑتا ہے یا پکڑے گا، تو یہ ہو گیا ناخذہ. ناخذہ ہوا. تو دوسری بات کیا ہوئی؟ مطلب جو اس کا ہے وہ مصدر والا لے لیا گیا ہے. اب ان ناخذہ کہ ہم پکڑیں گے، یہ نہیں آئے گا پکڑیں. ان ناخذہ کہ ہم پکڑیں. اب یہ یاد رکھیے گا، الا جب بھی آتا ہے قرآن حکیم میں تو یا اس کے ساتھ نفی ہوتی ہے یا سوال ہوتا ہے. یہاں پہ کوئی نفی نظر آ رہی؟ یہاں نفی بھی نہیں ہے، سوال بھی. اسٹریٹ فارورڈ جملہ لکھ دیا ہے. تھوڑی سی گہری بات ہے، چلے میں اس کے اندر ہی کر دیتے ہیں. ہم پکڑیں الا سوائے من. اب یہ من کیا ہے جی؟ جس کو کہاں سے آ گیا؟ ناخذ ہم جس کو پکڑیں، ماں سوائے جس کو پکڑیں، وجدنا جس کو وجدنا. کیا مادہ جی؟ وجدہ. یجدو کا کیا معنی ہے؟ پانا، ٹو فائنڈ. وجدہ یجدو، وجدہ وجدہ وجدو، وجدت وجدتا، وجدنا وجدتا، وجدتما وجدتم، وجدتی وجدتما، وجدتنا وجدتو، وجدنا ہم نے پایا. کتنا سیگا ہو گیا جی؟ 14واں آخری. جمع متکلم، بات کرنے والے زیادہ ہو گئے. ہم نے پایا. اب یہ ہم کا لفظ کیوں اختیار کیا؟ قالا، فرمانے والے کتنے؟ کون ہیں؟ یوسف علیہ السلام. کہہ رہے ہیں ناخذا کہ ہم پکڑیں، من وجدنا جس کو ہم نے پایا ہے. جمع کا صیغہ کیوں استعمال کر رہے ہیں جی؟ قرآن حکیم میں اللہ کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہوتا ہے، تو اس کے پیچھے کیا راز ہے؟ احترام نہیں، اتھارٹی. اتھارٹی ہے. اب یہ اتھارٹی کیا ہے؟ ایک آدمی ہے کہ جو خود اپنی ذات کی بات نہیں کر رہا، وہ اپنی اتھارٹی کی بات کر رہا ہے. جو اتھارٹی اس کے پاس کہ ہم ایسے کر دیں گے، ہم ویسے کر دیں گے. اتھارٹی، میں یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، یہ میرا ذاتی فعل ہے. اتھارٹی ہے، مجھے کوئی عہدہ ہے میرے پاس، کوئی اتھارٹی میرے پاس. اس اتھارٹی کی بنیاد پہ جب میں بات کر رہا ہوں جمع کا صیغہ استعمال کروں. اب مطلب میں قانون کی بات کر رہا ہوں اور اس چیز کی بات کر رہا ہوں جس نے چینج نہیں. تو اتھارٹی ہے یہ. تو ان ناخذہ کہ ہم پکڑیں، ان ناخذہ کہ ہم پکڑیں، الا سوائے من جس کو وجدنا ہم نے پایا، متاعنا جس ہم نے پایا، متاعنا وجد یجدو پایا، ہم نے پایا. نحنو فائل، یہ کیا ہو گیا جی؟ فائل. پانا کیا ہو گیا؟ فعل.
اب کس چیز کو پایا ہم نے؟ وہ مفعول ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ متاعنا، متاع، زبر نظر آ گئی؟ متاع کس کو کہتے ہیں؟ سامان، ٹھیک ہے جی، سامان، ضرورت، سامان کو کہاں سے آیا جی؟ یہ مفعول زبر آپ کو بتا، لیکن متاعن نہیں آیا، متاعن آیا؟ المتاع آیا؟ نہیں آیا، تو یہ کیا بن گیا؟ مضاف بن گیا۔ تو سوال کیا پیدا ہوا جی؟ کس کا سامان جی؟ متاعنا، ہمارا سامان، وجدنا متاعنا، ہم نے، ہم فاعل، فعل اور مفعول، ہم نے پایا اپنے، ہمارے اپنے سامان کو، اندہ، اندہ کیا ہے جی؟ اندہ ہے کیا؟ ظرف ہے، ظرف ہمیشہ کیا بن جاتا ہے؟ مضاف بن جاتا ہے۔ ظرف مکان ہے، اندہ کا کیا مطلب ہے؟ پاس، کس کے پاس؟ تو اندہ آ گیا تو یہ مضاف بن گیا، تو کیا سوال پہ ایسا ہوا؟ کس کے پاس؟ اندہ، اس کے پاس۔ اب یہ ہو کی ضمیر واپس کہاں جائے گی؟ من کی، یعنی ہم میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ ہم پکڑیں سوائے جس کو، اس کے سوا جس کو ہم نے پایا ہے اپنا سامان جس کے پاس۔ اب یہاں پہ ایک جو مفسرین ہیں یا مترجمین ہیں، انہوں نے بڑا نقطہ بیان کیا۔ انہوں نے کہا حضرت یوسف علیہ السلام جھوٹ تو نہیں بول سکتے، انہوں نے یہاں پہ کون سا لفظ استعمال نہیں کیا؟ سرق کا لفظ استعمال نہیں، سرق کا لفظ ہی نہیں استعمال کیا بھائی، چوری ہے ہی نہیں نا، یہ تو کذالک کدنا لیوسف، یہ تو اللہ کی تدبیر ہے کہ آپ اس طرح کریں۔ بھائی نے چوری نہیں کی، اس لیے آپ نے سرقہ کی جگہ وجدہ کا لفظ استعمال کیا۔ بھائی جس کے پاس ہمارا سامان پایا گیا نا، اس کو ہم نے پکڑنا ہے، اس کے علاوہ یہ نہیں کہا جس نے چوری کیا اس کو پکڑنا ہے، باقیوں کو نہیں پکڑنا۔ لفظ کا جو استعمال حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا ہے، سرقہ کا لفظ استعمال نہیں، اس کو نکال دیا، کہا ما وجدنا متاعنا عندہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا نا، اس کے علاوہ ہم نے کسی اور کو ہاتھ نہیں لگانا، اسی کو روک۔ وہ تو بھائی ہے نا جی، یہ تو حضرت یوسف ہے۔ لفظ کا آپ دیکھیں انتخاب حضرت یوسف علیہ السلام کا، یہ نہیں کہا کہ جس نے ہمارا سامان چوری کیا ہے اس کو روک لیں گے، چور کو روک لیں گے، کہا ما وجدنا متاعنا، ہم نے جس کے پاس اپنا سامان پایا اس کو ہم نے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں روکنا، ان نأخذ، نہیں روکیں گے، الا من وجدنا متاعنا عندہ، سوائے اس کے کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکل، یہ نہیں کہا کہ جس نے چوری کی۔ انا، بے شک ہم، اصل میں کیا تھا؟ نحنو تھا، نحنو کا کیا مطلب ہے؟ ہم۔ اب اس میں کیا پیش کرنا تھا؟ زور دینا تھا، تو انا لگا دیا، انا لگا تو نحنو کون سی ضمیر ہے؟ مرفوع ضمیر ہے، حالت رفع کی۔ انا اپنے اسم کو، جو یہ نحنو ہے، اس کو نصب دیتا ہے، تو یہ بن جائے گا نا، تو انا نحنو کے بجائے انا بن جائے گا، ترجمہ یہی رہے گا، انا بے شک ہم۔ اذن، اذن ہے کیا جی ویسے؟ اذن حرف جواب ہے، حرف جواب، حرف جزا ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اس صورت میں، پھر تو اگر یہ ایسا ہوا تو ٹھیک ہے، تب تو انا اذن، انا ہم ہیں، اذن اگر ایسا ہو تو، انا اذن
اگر ایسا ہو تو ہم ہیں لظالمون. یہ جو لام ہے یہ لام کون سا ہے؟ لام مزالقہ ہے جو انا کے بعد آتا ہے. انا کے بعد آپ دیکھیں گے کہ لام مزالقہ آ جائے گا. انا سے جو جملہ شروع ہوگا ضروری نہیں ہے کہ آئے، لیکن زیادہ آپ دیکھیں گے کہ یہ لام اس انا کے ساتھ ان الانسان لفی خسر. ہاں جی، تو انا اذن لظالمون. تو لام لازم ہے یقیناً. انا کا مطلب بھی یقیناً، لام لازم کا بھی یقیناً، یعنی بڑی یقینی بات، بڑی یقینی بات، بڑی تاکید کے ساتھ کہی جا رہی ہے. ظالمون، ظلم یظلم، زوئے لام میم مادہ. کیا مطلب ہے جی؟ حق تلفی کرنا، کسی کو اس جو بنتا ہے وہ نہ دینا، حق کسی کا نہ دینا. تو ظلم یظلم سے فاعلن کے وزن کے کیا بنے گا؟ فاعلن کے وزن پہ ظالمن، ظلم کرنے والا، اور واو نون جمع کا ہے. تو عام طور پہ کئی دفعہ آپ دیکھتے ہیں ظالمین، کانا کے بعد ظالمین آتا. اگر یہ انا کی جگہ ہوتا کننا تو پھر ظالمون کی جگہ کیا آ جاتا؟ ظالمین. کیوں؟ اس لیے کہ کانا کا جو اسم ہے وہ حالت رفع میں ہوتا ہے اور خبر کانا کی کیا ہوتی ہے؟ حالت نصب میں. لیکن انا کا جو اسم ہے وہ حالت نصب میں ہوتا ہے اور خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. تو یہ ظالمون ہی آئے گا حالت رفع میں. ظالمون ظلم کرنے والے. انا اذن، اگر یہ صورت ہو، یعنی کہ ہم کسی اور کو پکڑ لیں، اگر یہ صورت ہو تو انا بے شک ہم ہیں لظالمون، پھر ہم ظلم کرتے ہیں. یہ ظلم ہوگا. حضرت یوسف فرما رہے ہیں کہ اگر سامان اس کی پاکٹ سے نکل آئے، اس کے سامان سے، تو پکڑ کسی اور کو لیں تو یہ کیا ہے؟ ظلم ہے. ہم ظلم کرنے والے نہیں. تو یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہاں پہ ایک قانون بیان کیا. قانون، اس لیے آپ کو نون کا جمع کا صیغہ پتہ چل رہا ہے. قانون کیا ہے؟ کہ اس زمانے میں یہ قانون تھا وہی جس سے سامان نکلا. آج بھی یہی قانون، آج بھی یہی بات ہے. جو آدمی چور ہے، مقدمہ اگر کسی آدمی کے خلاف کٹ جائے اور اس کی عمر ہو 70 سال، اس کا جوان بیٹا کہے جی مجھے اس کی جگہ پکڑ کے قید کر دو، تو قید کر دیں گے. آج بھی ظلم ہو رہا ہے نا. بیٹا چوری کرے تو باپ کو پکڑ کر کھانے لے جائے. یہ تو ظلم اور ہے نا جی. آج تو ظالم بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ظالم تھے حضرت یوسف علیہ السلام ہے، نعوذ باللہ. ان کا مقام کیا ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ تو ہمیں سبق دیا ہے کہ ظلم ہم کریں گے نہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں یہ بات فرمائی، کوئی باپ اپنے بیٹے کے گناہ کا ذمہ دار نہیں، کوئی بیٹا اپنے باپ کی جگہ اس کو سزا نہیں دی جا سکتی. تو آج اگر آپ نے مارا ہے، آپ بھاگ جائیں یہاں سے، پتہ چلے گا پورا خاندان اٹھا کے پولیس لے گئی. تو یہ تو ظلم ہے نا جی. اب تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب حضرت عیسیٰ تشریف لے کے آئیں گے تو وہ دنیا کو حضرت مہدی، حضرت عیسیٰ مل کے اس طرح انصاف سے بھر دیں گے جیسے وہ ظلم سے بھری ہوئی ہوگی. ان کے آنے سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بندہ قبر کے پاس سے گزرے گا اور وہ کہے گا کہ کاش میں قبر میں ہوتا، آج کی ان آزمائشوں میں نہ ہوتا. ایسے حالات ہو جائیں گے کہ وہ کہے گا کہ کاش کہ میں قبر کے اندر میں ہوتا. یہ تو ماشاءاللہ بچ کے چلا گیا دنیا سے جو مر گیا، میں کس جگہ پہ ہوں. تو آج یہ تو بھائی فتنے کا زمانہ ہے. ایمان کی سخت خیر منانی چاہیے. لوگ پیسے کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، کسی طریقے سے 4 روپے زیادہ مل جائیں. ایمان کی خیر منائیں، ایمان کی، کیونکہ پیسے نے کدھر جانا ہے؟ ادھر ہی رہ جانا ہے. ساتھ کس چیز نے جانا ہے؟ اس کی خیر منائیں. جب بندہ مرتا ہے نا تو بس اس وقت پتہ چلتا ہے کہ گڑبڑ کر دی دنیا کے اندر، غلط سوچوں کے پیچھے بھاگتا رہا. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک قانون بیان کیا ہے. آج بھی یہ قانون دنیا کے اندر لاگو ہے. لیکن سر یوسف علیہ السلام کی ایک بات نے بڑا بہت اچھی بات کی ہے، متا آنا. جی جی بے شک. بھائی اتنا عمر ہے، جتنا پیار ہے.
بھائی کا بھی احترام ہے، حق سچ بات کہی ہے انہوں نے، جھوٹ شامل ہی نہیں کیا۔ اگر وہ سرقہ کہہ دیتے تو یہ سچ ہوتا، یہ سچ ہوتا ہی نہ، تو نبی سے جھوٹ کی توقع امپاسبل۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں اب اس کو۔ قالا قاف موٹا ہے، قالا قا دو ایک لام، معاذ اللہ، معاذ اللہ، اللہ کا لام موٹا پڑھنا ہے، کیوں پیچھے زبر آ گئی، معاذ اللہ، معاذ اللہ ان، تو یہ کتنے نون ہو گئے ہیں؟ دو، لیکن آپ کو نون کے اوپر شد پڑی ہوئی ملے گی، یہ اس کے اندر اس کو مرج کرنا ہے۔ ان ناخذ نہیں پڑھنا، ان ناخذ ملا کے ہی پڑھنا ہے اس کو، ان ناخذ الا من۔ اب یہ نون ساکن کے بعد واو آ گئی ہے، یرملون کا قاعدہ ہے من کی جگہ کیا پڑھیں گے؟ من۔ من وجدنا، وجدنا میں کیا ہے جی؟ دال کا قلقلہ ہے سر، جیم کا نہیں ہے۔ وجد، من وجدنا، وجد، وجدنا دو حرکتیں ہیں، متاعنا، یہ تے کے اوپر کیا ہے؟ کھڑی زبر ہے، اس کو مد بدل کہتے ہیں، دو حرکتیں ہیں، متاعنا عندہ۔ اب یہ زبان کو تالو کے ساتھ نہیں لگانا، عندہ، عندہ ہو کو، یہ آپ کو الٹی پیش نظر آ رہی ہے، دو حرکتیں اس کی، اور اس کے اوپر آپ کو مد پڑی ہوئی نظر آئے گی، کیونکہ آگے حمزہ آ گیا، یہ دو حرکتیں تھیں، آگے حمزہ آیا تو یہ عندہ چار چلی گئیں، عندہ انا، اچھا انا پھر مد اصلی ہوئی، دو حرکتیں، اور پھر آگے حمزہ آ گیا اذن کا، اس کو بھی آپ نے چار حرکتیں کرنا، عندہ انا، ٹھیک ہے جی؟ انا نہیں پڑھنا، کیا پڑھنا ہے؟ انا، نا نہیں پڑھنا، نون سے ناک سے اس کی نا نہیں بنانا، یعنی اگر نہ پڑھیں گے تو ایسے ہو جائے گا یہ انا، تو یہ آ جائے گا اس کے اندر۔ ایسے ہی کبھی کبھی پیش کے اوپر جب ہم آتے ہیں تو ہونٹوں کو گول کر دیتے ہیں، ہونٹ گول کر دیں تو اس کا مخرج کس چیز کا ہے؟ واو کا، تو اس میں واو آ جائے گی، جو ہی ہونٹ گول کریں گے تو واو اس کے اندر شامل ہو جائے گی۔ ہاں جی، اعوذ میں تو ہے نا جی، واو موجود ہے اس میں، تو انا اذن، اب یہ اذن تھا تو یہ ایسے ہے اذن، اذن آگے لام آ گیا لا ظالمون کا، تو نون کے بعد لام آئے تو نون نہیں پڑھتے، ازل ہو جائے گا، ازل، یہ اذن نہیں ہوگا، یہ کیا پڑھا جائے گا؟ ازل لا ظالم، لا ایک حرکت ہے، ظالمون کا جو ظا کے اوپر آپ کو مد بدل نظر آ رہی ہے، کتنی حرکتیں؟ دو ہیں، منہ دو حرکتیں تھیں، نون آخر رکنے کی وجہ سے ساکن ہوا تو اس کو پانچ حرکتیں آپ کھینچ دیں گے۔ اچھا رواں ترجمہ اس کا دیکھ لیتے ہیں۔ قالا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں، ان کے ناخذا، کہ ہم پکڑ لیں، رکھ لیں، الا سوائے، من اس کے، وجدنا ہم نے پایا، متاعنا اپنا سامان، عندہ جس کے پاس، انا بے شک ہم، اذن اگر ہم کسی اور کو پکڑ لیں اس صورت میں، لظالمون تو ہم ظلم کرنے والے ہیں۔ چلیں جی پڑھ لیتے ہیں۔ قال معاذ اللہ ان نأخذ الا من وجدنا متاعنا عنده انا اذا لظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لهم وارحمهم وحاسبهم حسابا یسیرا وادخلهم الجنہ واعذهم من عذاب القبر ومن عذاب النار
اللهم اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الابرار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين.